اور اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے بہت ہی پیارے بہت ہی لاڈلے واصل بھائی کی طرف. واصل السلام علیکم واصل بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت ایک سے؟ با کمال خطاط اور اس کے ساتھ ہی ایک با کمال انسان. نو ڈاؤٹ. اور واصل بھائی یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا کام جو ہے ماشاءاللہ وہ دنیا بھر میں اس طرح سے پاپولر ہے کہ کچھ لنڈن میں کچھ یو ایس میں وہاں پہ لوگوں کے گھروں میں بھی لگا ہوا ہے. اور وہاں کے لوگوں نے مجھے اسپیشلی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بھائی، انہوں نے اسپیشلی مجھے کہا کہ بھائی تمہارے شو میں جو وہ آرٹ کلیکٹر ہیں، آپ ان کا نام سنو گا، علی عدنان ان کا نام ہے، سبھی جانتے ہیں. ہی از اے کلیکٹر اور وہ بڑے میجر آرٹ کلیکٹ کرتے ہیں، بہت قیمتی صادقین سے لے کے دوسرے پاکستانی، انڈین، ایشین، باہر کا جتنا بھی آرٹ ہے. ہی از اے کلیکٹر اور ماشاء اللہ ان کے پاس بڑی کلیکشن. انہوں نے مجھے اسپیشلی بولا کہ بھائی تمہارے شو میں جو واصل ہیں ہی از اے ویری گڈ آرٹسٹ، بہت خوبصورت کیلیگرافی لکھتے ہیں، تو ان کا کام ضرور جمع کر کے اپنے پاس رکھو. تو یہ ماشاءاللہ آپ کے چرچے جو ہے نا، آپ ان کے کہنے پہ وہ مشق اکٹھے کریں. نہیں ان کے کہنے سے پہلے بھی ہم کر چکے تھے. آپ سے تو اتنے اب تو ماشاءاللہ یہ شاید تیسرا سال ہے ہمارا شاید. ایسے یہ دانسا ماشاءاللہ بہت انٹلیکچوئل آدمی، بہت دانشور ہے. جی جی جی. اور ان کے پاس میرے خیال سے 70,000 کے قریب فن پارے ہیں. جی 70,000 کے قریب. اور وہ دنیا کے بڑے بڑے فنکاروں کے ہیں، بڑے ماشاءاللہ وہ انسائکلوپیڈیا ہیں آرٹ کی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو ماشاءاللہ آج یہ کیا مشق کس چیز کی ہے یہ بتائیے. یا ایھا المدثر. واہ بھائی کیا بات ہے. اور ہم پرسوں ہی بات کر رہے تھے کہ جو سیکنڈ وحی تھی، جو دوسری وحی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ اسی کی آیت تھی سورہ مدثر کی. اور رب تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدثر کہہ کر پکارا. اور بہت خوبصورت لکھا آپ نے واصل بھائی، ایز یوزول ویری نائس. اور یہ کون سا خط ہے یہ بھی بتا دیجیے. سلس، اور اس کی کمپوزیشن بھی ہے، ابھی بیٹھ کے ریکٹینگل میں کمپوزیشن کی ہے. ٹھیک ہے، بیوٹیفل، ویری نائس. اچھا آج آپ لکھ کیا رہے ہیں یہ بتائیے. وَأُفْوِضُ أَمْرِي إِلَى فَفَوِّضُ أَمْرِي اللہ ہے، اور میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے میں نے. واہ واہ واہ، یہ بہترین دعا ہے، بہترین کلام ہے. اور کہا یہ جاتا ہے جگن کہ یہ جو ابھی آیت لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اپنے ہر کام سے پہلے، زندگی کے ہر معاملے سے پہلے جس طرح ہم بسم اللہ ایڈ کرتے ہیں اس طرح اس آیت کو پڑھیں. اور اگر آیت کا ترجمہ آتا ہے یا آیت نہیں آپ کو زبانی ہے تو یہ کہیے کہ میں نے اپنے تمام کام اللہ کے سپرد، میرے سارے معاملات اللہ تو ٹھیک کر دے. بڑی خوبصورت بات. واصل بھی آج ایک خاندان کے حوالے سے، فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے بات چل رہی ہے. اور آپ بڑے فیملی، ہاں بالکل، اور آپ ایک فیملی اورینٹڈ مین ہیں ماشاءاللہ. میں نے دیکھا کہ آپ یہاں پہ بھی جس طرح آپ کل مٹھائی بانٹ رہے تھے سب کو، دوستوں کے ساتھ پیار کرنے والے، سب کا خیال رکھنے والے، ملنسار، اور پھر فیملی کے ساتھ چلنے والے. تو کیا آج کے ٹاپک کے بارے میں کہیں گے؟ احسن بھائی ایسا ہے کہ میں خطاطی کو اپنے موضوع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں خطاطی ہمیں خاندان کا بہترین فرد بنانے کے لیے ایک نفسیاتی اور جذباتی تربیت کرتی ہے. کیسے؟ جب ہم یہ اگر اسی کو دیکھیں، ابھی آپ جو دکھا رہے تھے کہ ہم جب قلم چلاتے ہیں تو کہیں پہ بھی قلم زیادہ نہیں کرنا، کہیں کم نہیں کرنا، ایک خاص وقت پہ جا کے اس کو ٹرن کر لینا ہے. پھر قلم کس انداز میں چلنا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ آگے بڑھنا ہے. تو یہ جو ہاتھوں کی حرکت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی مائنڈ سے کنٹرول ہوتی ہے، جو کہ ہمارے پورے وجود کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اور ہمیں یہ ساتھ سکھاتا ہے کہ زندگی میں بھی یہاں تک آگے اس فرد کے ساتھ بڑھنا ہے، یہاں پہ اس کو یہ اس کا مقام ہے، اس کو سپیس دے دینی ہے. یہاں پہ رک جانا ہے، یہ اس کا حق ہے. آپ کا مقام یا آپ کی سپیس یہاں تک تھی. تو خطاطی اس اعتبار سے ہماری نفسیاتی اور جذباتی اور اخلاقی تربیت کرتی ہے کہ آپ کی سپیس یہاں تک ہے، خاندان میں آپ کا مقام. اچھا بڑی اچھی بات ہے کہ اپنی سپیس کا خیال رکھیے. یعنی آپ دوسروں سے جگن آپ کسی کی سپیس نہ لیں اور کسی اپنی سپیس پہ، ایک ڈسٹنس بھی ہوتا ہے پیار میں بھی. جیسے الفاظ کا یہ حسن جو ہے کاغذ کے اوپر اپنی اپنی سپیس پہ اپنی اپنی جگہ کے اعتبار سے، اسی طریقے سے خاندان کا جو حسن ہے وہ بھی ہر فرد کے اپنے اپنے مقام کے ساتھ ہے. کوئی بھی فرد اگر اپنے مقام سے تجاوز کرے گا تو وہ جس طرح فن پارے میں لفظ جو ہے وہ پھر ڈسٹرب کرتا ہے، تو وہ فرد بھی پھر خاندان پورے کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فنون نہ صرف آپ کو ایک اچھا آرٹسٹ یا اچھا فرد بناتے ہیں، بلکہ خاندان کا بھی بہت ذمہ دار اور بہت ہی خوبصورت فرد بنا دیتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی بچوں کو ایسے فنون سکھائیے جہاں بقیہ سب چیزیں سکھائے، تاکہ وہ خاندان کا، معاشرے کا اچھا فرد بنتے ہیں اور ان پہ برداشت پیدا ہوتی ہے. اور اگر آپ کو اس بات کا نہیں یقین، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ بچوں کو کچھ عرصے کے لیے مشق کروا کے دیکھیے گا، ان میں احساس ذمہ داری بھی پیدا ہو گئی
اور साथ साथ ये चीज जो मैं अभी कह रहा हूँ कि खानदान का अच्छा फर्द बनेंगे, वो यकीनन बनेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही वासिल भाई, जैसे आप इतनी मज़े की बात करते हैं, अकल की बात करते हैं, हमारे भाई अभी मैं परसों इनको याद कर रहा था, अली रज़ा नकवी साहब हैं, मैं और अमजद शाह साहब के घर चले गए एक दिन, तो हम वहाँ न्याज थी और अरूसा जी भी साथ थी, हमें भाभी मिली, शाह साहब खुद थे वहाँ पे, नकवी साहब मौजूद थे, अली भाई, और पूरी इनकी फैमिली में मिली। तो मुझे ये जो फैमिली की जब हम बात करते हैं तो मैंने सोचा कि लोगों की जिंदगी में जो बरकत आती है वो फिर तब दिखाई देती है जब हम देखते हैं कि फैमिली के साथ कितने प्यारे रवैये हैं। तो अल्लाह ताला भी उनकी जिंदगी में बरकत डालता है, लोगों की जो अपनी फैमिली के साथ रवैये अच्छे रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप लोग देख रहे हैं जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, आज का हमारा रोज़ा भी आप लोगों के साथ, सबका एक साथ, हमारी ऑडियंस, हमारे लोग, हमारी पूरी टीम बड़ा बेहतरीन अंदाज में गुजरा। एक मरतबा फिर हर रोज़ की तरह हमारी टीम जो है PTV की ये खूबसूरत टीम जो कि ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचा रहे हैं, अमजद शाह साहब की सरबराही में यहाँ कराची सेंटर से, और तमाम कराची सेंटर के जितने भी यहाँ पे इसमें शामिल हैं हमारी टीम मेंबर्स जो हैं, हमारे कैमरा पीपल, हमारे लाइट पीपल के लोग जो हैं, हमारे यहाँ स्टाफ जो मौजूद है सेट पे हर वक्त सब कुछ करने के लिए, हमारे IT के लोग, हमारे टेक्निकल टीम है पूरी, फिर इस्लामाबाद के लोग, जितने भी एडिटर्स, जितने भी लोग हैं साउंड के, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कितनी बेहतरीन जो है ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाते हैं। जनाब वासिल भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बेहद खूबसूरत दुआ और बेहद खूबसूरत अंदाज में लिखी। वासिल भाई क्या कहेंगे जी, ये बताइए। बिल्कुल ऐसे ही है एहसन भाई, ये दुआ बहुत खूबसूरत है और ये ज़िंदगी की हकीकत भी यही है कि हम इंसान हकीकत में कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है अल्लाह की ज़ात है। तो अपने सारे मामलात हमें, जैसे इस दुआ का मफहूम है कि मैं अपने तमाम मामलात अल्लाह के स्पुर्द करता हूँ, ऐसे अल्लाह के स्पुर्द कर देने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि जब हम अपना कोई मामला किसी और के स्पुर्द करते हैं, अल्लाह के स्पुर्द करते हैं, तो 2-3 बातें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 तो आप में आजिज़ी होती है, आप सरेंडर कर देते हैं, सरनगू हो जाते हैं, यानी कि ईगो खत्म हो जाती, अना नहीं फिर होती। बेशक बेशक। और सबसे बड़ी बात फिर तवक्कुल होता है, अल्लाह की ज़ात पे यकीन कामिल होता है, तो आप स्पुर्द करते हैं ना। तो यही आर्ट का मकसद होता है कि आपकी ज़ात में नफ्स की, अना की नफ़ी कर दी जाए। आर्ट खताती जैसा खूबसूरत फन जो यही आपके साथ करता है, आप रियाजत बार बार करते हैं, आप परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये कमाल आपका नहीं, ये अल्लाह की अता है। बेशक, और ये अता जो है ये अल्लाह के स्पुर्द, अपनी ज़ात को, अपनी अना को अल्लाह के स्पुर्द करने से ही अता होती है, और ये हमें तवक्कुल सिखाती है ज़िंदगी के लिए, और यही मैं समझता हूँ इस फ़न का मकसद है और यही इस आयत का मफ़हूम है। और वासिल भाई जब रब ताला के, अल्लाह के हजूर हर चीज़ उसके सपोर्ट कर दी तो फिर हमें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं ज़िंदगी में। ऐसी हकीकत बात है। बिल्कुल सही है जी। वासिल भाई बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, इतना खूबसूरत आप काम करते हैं, हर रोज़ हमारे साथ मौजूद होते हैं और एंड तक रहते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये आपकी माशाल्लाह। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमज़ान पाकिस्तान।